एक पल में करोड़पति बन गए। हमने गाड़ी ले ली, अपना मकान बदल कर एक अच्छी कोठी ले ली है। हमारी जिंदगी इस वजीफा से बदल गई। ये वजीफा है, इसमें आज़म है। मुश्किल कुशाई की चाबी हाजत रवाई की कश्ती है। तूफान नूह से निकलने के लिए एक कश्ती नूह है। नमरूद की आग से निकलने के लिए एक अल्लाह की मदद है। ये क्या नहीं है, इसके कमालात क्या बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक खास और मशहूर अमल आपको बताएंगे। इस अमल से जिंदगी बदल जाएगी। ये ऐसा शानदार और बहुत ज्यादा हैरान कुन असरात का हामिल वजीफा है। एक परेशान हाल का खुशियों भरा खत। इस वजीफा से मैंने क्या पाया, आपसे कहूँगा कि मैंने इस वजीफा के पढ़ने से इतना कमाल पाया और इतने फायदे पाए कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी खानदानी जायदाद का एक झगड़ा था जो कि साल से चल रहा था। मैंने तो अपने घर में हर वक्त यही सुना कि ये फैसला हमारे हक में होगा, कमरे की छत तब्दील करवा लेंगे, बस आइंदा पेशी पर फैसला होगा तो बहन की शादी कर लेंगे। लेकिन नस्ल दर नस्ल मुकदमा चला, मगर मेरी माँ कभी कभी ठंडी आहें भर कर एक बात कहा करती थी। मैं जिस दिन पहली दफा इस घर में दाखिल हुई थी, यानी दुल्हन बनकर, उस दिन भी मैंने यही बातें सुनी थी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी बेटियों के बाल सफेद हो गए, अब भी यही बातें सुन रही हूँ। और मेरी वालदा खुद कहती थी, मेरी सास जो कि 80 साल के करीब फौत हुई, वो कहती थी जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो मैंने इस खानदानी जायदाद के झगड़ों को सुना और हर रोज यही नई उम्मीद की किरण होती थी कि शायद मुकदमा हल हो जाएगा, हमारे दिन कुछ सुखी हो जाएंगे, मुश्किलात हल हो जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन मुझे अफसोस ऐसा ना हो सका और 100% ना हो सका। हमने क्या किया, इतनी मेहनतें की, कितने पीरों के पास चक्कर लगाए। ये खुद मेरी दास्तान है, फिर मेरी वालदा की दास्तान है, दादी को मैंने देखा है, इनकी दास्तान है। इससे पुरानी दास्तान कितनी पुरानी है मुझे कोई खबर नहीं, लेकिन सुना है कि इस दास्तान को 100 साल के करीब हो गए हैं और हमारी जायदाद मुसलसल मसाइल, मुश्किलात और उलझनों का शिकार है। दरअसल हमें महाराजा पटियाला ने कुछ जागीर और जगह दी थी। ये उस वक्त की बात है जब जंगे अजीम अव्वल थी। जंगे अजीम अव्वल में हमें जो कुछ मिला, मेरे परदादा 3 भाई थे। जायदाद इन तीनों भाइयों में तकसीम हुई और तकसीम दर तकसीम आगे बढ़ी। एक भाई की औलाद नहीं थी, 2 की औलाद थी। बस झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ। हर शख्स ये चाहता था कि इसका हक मुझे मिल जाए। फिर मामला अदालतों में चला। ताइवानी केसों ने हमें दीवाना बना दिया। हमने हर वजीफा और टोटका आजमा कर देख लिया। फिर एक अल्लाह वाले ने एक आजमूदा वजीफा बताया। अब की बार जो वजीफा आजमाया वो था पहला कलमा। हमने सोचा चलो ये भी आजमा कर देख लेते हैं। हम सब घर वालों ने सब वजीफे छोड़ दिए और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। 70,000 का एक निसाब पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम मुसलसल पढ़ते रहे और मुसलसल पढ़ते रहे। हम सब घर वालों ने 18 निसाब ला इलाहा इल्लल्लाह कर लिए। अचानक एक मदद आई, ना हमने उम्मीद रखी थी, ना हमने कभी सोचा था और ना हम कभी गुमान कर सकते थे। और वो मदद ये आई कि हमारे खानदान के एक बड़े बूढ़े, जिनको सब बड़े चचा जी कहते हैं, वो अचानक आए और कहने लगे मैं तुम्हारा फैसला कराता हूँ। बस मैं जैसे कहूँगा तुम सबको मेरी बात माननी होगी। चूँकि सभी मुकदमात से थके हुए थे लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए थे और बड़े चचा जी की सारी कदर करते हैं और इनके बड़े होने की वजह से इनकी कदर होनी भी चाहिए। बड़े चचा जी ने आनन फानन सिर्फ 2 दिन में सबको इकट्ठा किया। हमारे कुछ रिश्तेदार कराची में थे, कुछ लाहौर में और कुछ शहर के दूसरे हिस्सों में थे। सबको हुक्म दिया और सारे आ गए। बस सबको इकट्ठा करने के बाद, क्योंकि चाचा जी जायदाद के मामलात को खुद समझते हैं और हमारी जायदाद को जानते भी हैं, लिख कर फैसला दे दिया कि जो मैं लिख रहा हूँ, जिसका हिस्सा जिसको दे रहा हूँ, बस उसी का हिस्सा वही होगा।
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض شر پسند لوگ ہیں، کئی دفعہ پنچایت اور فیصلے ہوئے، لیکن آج تک انہوں نے کسی کا کوئی فیصلہ نہیں مانا، وہ بھی خاموش۔ فیصلہ ہو گیا اور جائیداد تقسیم ہوئی۔ جو جائیداد لاکھوں کی تھی آج کروڑوں کی بن چکی تھی، اور ہم نے اپنا حصہ بیچا اور ہمارے دور پرے کے ایک رشتہ دار نے وہ حصہ لے لیا اور کروڑوں روپے ہمارے گھر میں آئے۔ ہم نے گاڑی لے لی ہے، اپنا مکان بدل کر ایک اچھی کوٹھی لے لی ہے، ہمارا لباس اچھا ہوا، ہمارا کھانا ہمارا پینا اچھا ہوا، 3 بہن بھائیوں کی شادی کی ترتیب بن چکی ہے اور اکٹھی ہونی ہے، ہم سکھ کی نیند سونے لگے۔ اب ہمارے گھر میں 3 موٹر سائیکل ہیں، ایک بڑی گاڑی ہے، گھر میں رزق ہے، گھر میں سکون ہے۔ کلمے کی برکت سے تمام رنجشیں ختم ہو گئیں۔ لا الہ الا اللہ کی ایک برکت اور دیکھی ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری سالہ سال سے رنجشیں، جھگڑے، نفرتیں اور ناچاکیاں تھیں، حالانکہ وہ ہمارے قریبی رشتہ دار تھے۔ سب ہمارے قریب آ گئے، سب ہمارے دوست بن گئے اور سب سے محبت، قرب اور زیادہ بڑھ گیا۔ ہمارے قریب کے پڑوس میں ایک گھرانہ ہے، ان کے گھر کے مسائل کچھ اس طرح تھے کہ ہر وقت گھر میں بیماری، تکلیفیں، پریشانیاں۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ ان کے گھر سے جھگڑے اور اونچا بولنے کی آواز نہ آتی ہو، مار کٹائی کی صدائیں بلند نہ ہوتی ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے گھر میں غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ اور مشکلات اور مسائل نہ دیکھے ہوں۔ ہم اپنی مشکلات اور مسائل میں تھک چکے ہیں، ہم اپنی زندگی کی الجھنوں سے گھبرا چکے ہیں۔ یہ لفظ اکثر ان کی ماں کہتی اور ہم سنتے رہتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے گھر میں طلاقوں کی آوازیں، اور حتیٰ کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے ہی دی۔ نامعلوم پھر کیا ہوا، ہم نے ان کے گھر میں غربت ہی غربت، فاقے ہی فاقے دیکھے۔ مایوسی ان کا مقدر تھی۔ جب ہمارے حالات سنورے تو انہوں نے اپنے حالات بھی ہمیں بتائے، تو ہم نے فوراً انہیں کہا جو وظیفہ ہم نے پڑھا ہے تم بھی پڑھو، تمہارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ انہوں نے جب ہمارے حالات دیکھے تو ان کی ڈھارس بندھی، انہوں نے بھی کلمے کا نصاب پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کا ایک بیٹا ہیروئن پیتا تھا، وہ بھی ساتھ پڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھی کریمی فرمائی، انہوں نے 21 نصاب پڑھے، بقول ان کے کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایسی کریمی فرمائی کہ ہمیں اب حیرت نہیں ہوئی، لیکن انہیں حیرت ہوئی۔ لیکن ہم نے جو اپنے حالات دیکھے تھے ہمارے لیے ان سے زیادہ حیرت انگیز تھے۔ ان کے گھر سے بیماریوں نے منہ موڑ لیا، مشکلات ختم ہوئی، بیماریاں دور ہوئیں، روز کے جھگڑے، روز کے مسائل جو ہم نے سنے تھے وہ سب ختم ہو گئے، بلکہ انہوں نے اب یہی کلمے کا وظیفہ نامعلوم کتنے بے شمار لوگوں کو دیا، بلکہ خود ہم نے کتنے لوگوں کو بتایا۔ وہ رشتہ دار جو ہم سے ناراض تھے، آنا جانا، موت اور شادی، خوشی اور غمی، سب کچھ ختم تھا جب ہمارے قریب آئے اور ہم نے ایک دوسرے سے تذکرہ کیا۔ تو جب انہوں نے اس کلمے کے نصاب کے کمالات سنے، پھر ہم نے انہیں واقعات ایک نہیں کئی سنائے، تو ان میں سے اکثر نے یہ عمل شروع کر دیا۔ حالات تو ان کے بھی خراب تھے، کیونکہ عدالتوں نے، وکیلوں کی فیسوں نے، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ، الزام تراشی، بہتان، اس سب نے گھر کا رزق، چین، سکون اور زندگی کی خوشیوں کو لوٹ لیا تھا۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور کلمہ ہی تو ہے جو جہنم، قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ آخر یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں، فاقوں، بیماریوں، غربت، نفرتوں اور دنیا کی آگ کے عذاب سے کیوں نہیں بچائے گا؟ پچھلے دنوں ایک فاقوں، غربت اور تنگدستی کے مارے ہوئے خاندانوں کے خط میرے سامنے تھے۔ انہوں نے بھی بے ساختہ یہی لکھا کہ کلمے نے ہماری نسلوں سے نشہ دور کر دیا۔ پہلے باپ، پھر بیٹا، پھر دوسرا بیٹا نشے پر لگ گیا، نشہ کر کر کے سارا گھر پھونک بیٹھے اور سارا گھر برباد ہو گیا۔ جب سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، نشے سے نجات اور بربادی سے خلاصی ملی۔
تو بات چل رہی تھی اس خاندان کی جو پڑوس میں یہ واقعات سنا رہے تھے۔ مزید بتانے لگے، اب تو ہمارا دن رات کا وظیفہ بس لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارا بچہ ہمارا بوڑھا جوان، ہمارا ہر فرد بس کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں روٹی کھانا اور زندگی کی ہر سہولت مل جاتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رزق آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، زندگی کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لوگوں میں عزت و وقار پاتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہر تقریب میں ہمیں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا روتا بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے مہنگی چیز سستی ہو جاتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے گھر سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دل کی آس پوری ہو جاتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، زندگی کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، خواب انوکھے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس ہستی سے بھی ملاقات کا سوچتے ہیں، خواب میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بعض گھر والوں نے مسلسل کلمہ پڑھا، جاگتے میں ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، سب سے بڑی دولت کلمہ ہے۔ ایماندار ہونے کی چابی کلمہ ہے۔ مسلمان ہونے کی سند کلمہ ہے۔ آئیے کلمے سے دنیا و آخرت کے مسائل حل کریں۔ ناظرین، آپ کو ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے آپ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ کی ترتیب نوٹ کر لیں۔ پہلا کلمہ صبح و نماز فجر کے بعد سے پڑھنا شروع کریں۔ سارا دن لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح 70,000 کی تعداد پوری کریں۔ یہ ایک نصاب شمار ہوگا۔ 1 نصاب، 2 نصاب، 3 نصاب پڑھیں۔ سب گھر والے مل کر پڑھیں اور جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ ہی دنوں میں آسانی سے 1 نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں میں شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ کریم کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔